جتنے ہی خدا کی روح کی ہدایت کے ساتھ چلتے اور زمین کے اوپر اس کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، وہ ہی خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیشہ ابدی ہے اور ازلی ہے۔ آمین۔ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مسیح اور روح جو ہے ان کے بغیر جینا خدمات کے اندر ایمانداروں کو بہت مشکل ہے۔ اتنا مشکل ہے کہ جیسے انسان کے لیے روٹی اور پانی کے بغیر جینا مشکل ہے۔ کیا ہے؟ خدمت کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ روح القدس یافتہ نہیں ہیں، روح القدس کو پہن کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس لیے خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم روح القدس کے اور اس کے مسیح کے بارے میں سکھائے، اور اس کے لیے ہم اپنے اس مضمون کے اوپر آئیں گے جو خداوند نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اپنے دلوں کو بھی اور اپنے ذہنوں کو بھی کھولیں ذرا پلیز، اور اپنی کتابوں کو بند کریں تھوڑی دیر کے لیے اور دلوں کو ذہنوں کو کھولیں۔ کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے 2 ویک علیشا کے بارے میں اور ایلیا کے بارے میں بتایا۔ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا، سیکھا اس کے بارے میں، علیشا کے بارے میں، علیشا کے بارے میں نہیں، آپ بس علیشا کے بارے میں، علیشا کے بارے میں کیا ہے؟ علیشا کے نام میں نے بتایا، کیاسی کہاں پر آیا؟ کیاسی لفظ میں نے استعمال کیا، وہ کہاں پر آیا؟ 94 کہاں پر آیا؟ 878 کہاں پر آیا؟ 794 کہاں پر آیا؟ 52 کہاں پر آیا؟ اچھی بات ہے۔ اور آج ہم جو بھیا سب کویسچن ہیں آپ سب سے لوگ جو ہمارے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ سب سے یہ ہے سوال کا جواب درست دیں گے آج آپ لوگ۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے بن سکتے ہیں؟ ازرو ہے بائبل مجھے تو کہنا نا کیوں میں آتے تھی بیٹی ہیں اور تو میرا بھائی ہے۔ آپ اس کی بیٹیاں اور بیٹے کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کو یہ جواز، یہ عربی کا بھی پنجابی کا دل ہے کیا، حق حاصل ہے۔ آپ کو حق حاصل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں ڈیڈی I love you؟ کیا خیال ہے؟ کیسے آپ لوگ اتنا بڑا جو حق ہے وہ لے سکتے ہیں؟ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ باپ سے بڑا حق جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے۔ مسیحی لوگوں کو یہ حق ملا ہے کہ وہ آسمانی باپ کو، بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں بھائی، بائبل کو پکڑنا ہے تو سیدھا ہو کرنا، بھائی اس کو پکڑنا ہے تو سیدھا عزت سے پکڑے ورنہ کو بڑھ گیا۔ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں اس بات سے کہ کرسچن لوگ جو ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں، ایماندار لوگ جو ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ تو ہے، وہ تو بات حقیقت ہے، لیکن آج یہ بھی حقیقت ہم دیکھیں گے کہ ہم بھی اس کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو حق جو ہے حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو حق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ باپ سے بڑی کوئی شفقت نہیں ہے، باپ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، باپ سے بڑا کوئی چپان نہیں ہے، کوئی اپنا نگہبان نہیں ہے، کوئی محافظت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ اکثر بولتے ہیں کہ میں اس کو ابا کہتی ہوں۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں کو تھوڑا بتایا کہ ابا کیسے کہتے ہیں اور بیٹیاں کیسے بنتے ہیں اور بیٹے کیسے بنتے ہیں۔ یقین جانیے آج میں نے بائبل کو چھوا نہیں ہے سارا دن، میں کچھ تھوڑا بیزی تھا، کچھ کام تھا اس میں، اور کچھ میرے دماغی طور پر بیزی تھا آج، تو میں کچھ وہاں پر اپنا وہ کام کرتا رہا، بیٹھے بیٹھے
سب کے ساتھ بھی تعلیم کر رہا تھا، لیکن جو دماغ کی اندر بیٹھی تھی اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا۔ پلیز مجھے بتائیں تاکہ آگے اس کام کو شروع کریں۔ یسو کے باجی دوسرا کی دس ہے ہربیلیم دلی کی کہندے ہو ہاں کی کیا ہے یہاں چار باری محفل سنی ہے تانی وجہ بھی کمپلیٹ نہیں، لیکن گڈ گڈ آگے دسو کوئی بھی دلیری کرو۔ استاد جی تھی سات والی میسج لوگوں نے بھیجا جا کے سوچ کے بھی کیا جائے کہ ڈاکٹر بند ہوئے اتنے ہیں کیسے دیکھیں گے آج بھائی ولیم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں کیسے بن سکتے ہیں؟ ہاں کام اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کریں گے تو اس کے چلو دیکھتے ہیں بائبل کا مسئلہ نکالیں میرے ساتھ پالوس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام۔ آپ کتنی دفعہ 8:14 نکالیں 8 باب کی 14 آیت روم کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط 8 باب اور اس کی 14 آیت کو ہم پڑھنے والے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ پڑھ دیں۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ جتنے ولیم صاحب اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں۔ دوسروں کے بارے میں کوئی بھی لکھا نہیں ہوا، کن لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے روح کی ہدایت کے ساتھ چلتے اور زمین کے اوپر اس کی خدمت کو سر انجام دیتے۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روح کی ہدایت سے وہی لوگ چلیں جن کے کندھے کے اوپر ایک بیگ ہوتا ہے اور بیگ کے اندر 3-4 بکس ہوتی ہیں جس کو ایک زبور کی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو زبوروں والی اور ایک گیتوں والی، اور ایک کاپی ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک بائبل مقدس ہوتی ہے، اور ایک بڑا سا بیگ ہوتا ہے۔ ان کے یہاں پر ان کو ہی ضرورت ہے کہ وہ روح کی تحریک یا روح کی ہدایت سے چلیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پادریوں کے لیے ہے، کیا ایسا لکھا ہوا ہے؟ سب کے لیے ہے، یہ مبشرز کے لیے، یہ ایلڈرز کے لیے، یہ ڈیکن کے لیے، یہ مشیر کے لیے، یہ سب کے لیے ہے، یہ بشپ کے لیے، یہ سب کے لیے ہے، یہ ماڑے تگڑے کالے موٹے سب کے لیے ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کسی کو نام لے کر کہا پولس نے کہ بھئی انطاکی کی کلیسیا کے لیے ہے یا بنی اسرائیل کے لیے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ لیکن جتنے ہی خدا کی روح کی ہدایت کے ساتھ چلتے اور زمین کے اوپر اس کے کام کو سر انجام دیتے ہیں وہی خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ اتنا بڑا باپ جو عظیم ہے، جو لا تبدیل ہے، اس کی شفقت والا ہاتھ جو ہے اپنے اوپر لینے کے لیے اور زندہ اور عظیم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بننے کے لیے، بڑی چھوٹی سی بات بائبل مقدس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ہاں یہ لکھ دیا جاتا کہ آپ لوگوں کو بیٹیاں اور بیٹے
बेटे बनने के लिए इतने चढ़ावे और इतने बकरे और इतने बछड़े देने की जरूरत है, तो फिर आप लोग क्या करते? क्या ख्याल है? अगर आप लोगों को बोला जाता कि आप लोगों को बेटे बनने के लिए इस चीज की कुर्बानी देने की जरूरत है, फिर तो आप कहते कि भाई हम माड़े हैं, हम इतने बकरे बछड़े कहां से लेकर आए? लिखा हुआ है कि 21 बकरे तू चढ़ाएगा, लिखा हुआ है कि 10 बछड़े भी चढ़ाएगा, तो तू फिर खुदा की बेटियों और बेटों में शामिल होगा। लेकिन मैं कहां से करूं? मेरी तो 3 टाइम की रोटी नहीं पूरी होती, अब मैं बेटी बेटा कैसे बनूं? लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं लिखा हुआ। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लेकिन जो खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटियां और बेटे। दूजिया मैं नहीं जानता पाए 10 बैग हो, चाहे 2-3 गाड़ियां हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे बेटे और मेरी बेटियां वो हैं जो रूह की तहरीक से चलती हैं। मैं उनको जानता हूं जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि मैं रूह हूं। क्या ख्याल है? दूसरों के साथ मेरी कोई भी जान पहचान नहीं है। क्या ख्याल है? और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि बेटी कैसे बनती है, बाप कैसे बनाते हैं, बेटा कैसे बनते हैं और बेटे का बाप कैसे बनाते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है, क्या ये कन्फर्म है कि वो खुदा के बेटियां और बेटे और वो रूह की हिदायत से चलते हैं? गल शक चीज है, गल शक चीज है। क्या ख्याल है सर? गल बहुत शक चीज है। जब इतना पता नहीं है, एक मिसाल है कि जब हम लोगों के पास जाएंगे और उनको पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि तू कहता है लोगों को कि भाई तेरा बाप जो है वो आसमानी है, तुम उसकी बेटी हो, और बहुत दफा हम बात प्रे करते हुए लोगों के ऊपर ये कहते हैं, मेरी बात को सुनिएगा और देखिएगा, देखें हम क्या कहते हैं, खुदावंद ये तेरी बेटी है। हम पादरी साहबान जब प्रे करते हैं ऐसे करते हैं ना, खुदावंद तेरी बेटी है, तू उसको छू ले और बरकत दे और उसको चंगाई बख्श दे। कहते हैं। लेकिन जब तक तुझे अपना पता नहीं है कि गल शायद से कि तू भी बेटा है कि नहीं, तो तू दूसरों को कैसे कहेगा? कैसे बेटा बेटी बना सकता है? क्या ख्याल है? बेटा जब तक भाई देखें, किसी के साथ अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट है, राब्ता है, अच्छा रिलेशनशिप है, क्या ख्याल है? और बाप से अच्छी तो रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती, और जो मेरा आसमानी बाप है उससे बड़ी और अच्छी कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती। क्या ख्याल है? अगर आपकी उसके साथ अच्छी सलाम दुआ बन चुकी हुई है और आप अपने बाप के रिलेशंस के अंदर हैं, तो आप कह सकते हैं दूसरों को कि खुदावंद ये तेरी बेटी में इसको लेकर आता हूं, इस पर रहम कर दे। क्या ख्याल है? तो जब नहीं है, जब मैं खुद ही नहीं हूं, एक मिसाल है, जब मैं खुद नहीं हूं, मेरे रिलेशंस बहाल नहीं है, तो मैं दूसरों को कैसे पहुंचा सकता हूँ या उसके साथ मिला सकता हूँ? गल सोचने वाली है कि नहीं? अगर ज़्यादा अच्छे रहना रिलेशंस किसी के साथ, आप कहेंगे यार ये मेरे अपने हैं यार, कोई टेंशन नहीं, तू जा बेफिक्र होके, तेन पानी भी पूछेंगे, चाय भी पूछेंगे, जाके मेरा नाल नहीं, बस मेरा नाल नहीं तो अपनी सलाम कही, फिर पानी आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी, खाना भी मिल जाएगा। क्या ख्याल है? क्यों ऐसे कैसे होगा भला? क्योंकि कुछ रिलेशंस होंगे। क्या ख्याल है? उसी के बहाव पर आप किसी को भेजेंगे। जब आपके रिलेशंस नहीं है, बाप के साथ दुरुस्त और उनके दुरुस्त है, वो उसकी सुनते हैं कॉल पर, ऑल टाइम कॉल चलती
چلتی ہے, رات کو بھی دن کو بھی کال چلتی ہے, اور روح القدس بات کرتا ہے اور باپ کے دل کی بات کو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے, میسیجز چھوڑتا ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر, آپ لوگوں کی آمد و رفت کے اندر, اور آپ لوگوں کو تسلی دیتا ہے, غمگینی سے نکالتا ہے, غم سے نکالتا ہے, اور مصیبت سے بھی نکالتا ہے. وہ روح ہے خدا کا جو ڈائریکٹلی بغیر پیلس کے, بغیر فون کے, بغیر آئی فون کے, بغیر ان چیزوں کے, ٹیکنالوجی کے, ڈائریکٹلی آپ کی بات زندہ اور عظیم خدا کے ساتھ کروانا جانتا ہے اور کرواتا ہے. یہی حقیقت ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کیا کرواتا ہے؟ آپ لوگوں کی بات کس کے ساتھ وہ بات کرواتے ہیں؟ کیا کسی فون کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی اور چیز کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں, نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی بلا؟ کیونکہ روح القدس جانتا ہے کہ باپ کے دل کی بات کو کیسے جاننا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شروع کی ہے. بیٹا بننے کے لیے پادری مخصوص ہونے کی ضرورت کم ہے. بیٹا بننے کے لیے مبشر مخصوص ہونے کی ضرورت کم ہے. بیٹا بننے کے لیے ڈیکنز, ایلڈرز مخصوص ہونے کے لیے, پاسٹرز مخصوص ہونے کے لیے ضرورت کم ہے. لیکن روح کی تحریک کے اندر آنا اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے. لیکن آپ لوگ, ہم لوگ جو ہے وہ پہچان کیسے کرتے ہیں؟ ایلچیوں کی, ممسوؤں کی, خادموں کی زیادہ تر اس سے پہچان ہوتی ہے. یہ ٹائی اور ایک کندھے کے اوپر بیگ یا ہاتھ کے اندر ایک پولی بکس, کیا خیال ہے؟ آ کر آپ کے دروازے پر جب دستک دیتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہے نا سلام جی, تو آپ کہتے ہیں اندر آؤ. کہتے ہیں کہ نہیں سر؟ کہنا بھی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ایک اور بات ہے. اس کی نوایت کو پڑھیں پلیز. اسی بات کی نوایت کو پڑھیں. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطے خداوند کا روح تم میں بسا ہوا. ہن ادھے بھی گل ہوئی ہے, تو ہی جسمانی نہیں بلکہ کون ہو؟ روحانیوں تے کہ شرط بھی رکھی گئی ہے. ہن اگے شرط رکھی گئی ہے, تے شرط کی ہے کہ خدا دا روح جو ہے نا وہ تہاڈی زندگی دے اندر کام کردا ہوئے اور بسیا ہوئے. یعنی بسنا کس کو بولتے ہیں پر آپ لوگ جانتے ہیں؟ خدا کا روح بسنا. کبھی آپ لوگوں نے اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھی, لیکن میں آج بتاتا ہوں. بسنا صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹائی یہاں پر لگی ہوئی ہے. بسنا یعنی آپ کی زندگی کے اندر صرف اسی کا ہی بسیرا ہو, صرف اسی کا ہی کیا ہو؟ بسیرا ہو. آپ کی زندگی کے اندر, جس کی زندگی کے اندر اس کا بسیرا نہیں ہے. شرط یہ ہے, تیری روحانی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تیری زندگی کے اندر صرف اسی کا ہی بسیرا ہو. وہی تیری روشنی ہے, وہی تیری نجات ہے, وہی تیری آخرت ہے, وہی تیرے لیے ازل ہے, وہی تیرے لیے ابتدا ہے, وہی تیرے لیے انتہا ہے. تو اس کے بغیر جی نہیں سکتی, تو اس کے بغیر جی نہیں سکتا. تیری زندگی کے اندر روح بسا ہو, اس کا بسیرا ہو. تیرا کم ہو جائے گا پھر جب روح کا بسیرا ہوگا. تیری کم سنی جائیں گی جب روح کا بسیرا ہوگا. تو پھر نال شرط بھی رکھی گئی,
बशर्ते क्या आप लोगों को पहचान करनी पड़े इंक्रीज देने के लिए क्या करना होगा? प्लीज माफ करना, मैं मुखालफत नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। इस दीनी के दौर के अंदर आप लोगों को दुरुस्त जगह पर जिंदगी को बसर करने की जरूरत है। क्या ख्याल है? उसके फायदे ही फायदे हैं, और रूह उसके बसेरे के यदि चार रात में पढ़ दो भी ना छोड़ देंगे, थोड़ा आसानी होने की तैयारी से, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकती। क्या ख्याल है? रूहानी बनने के लिए जरूरत किसकी है? और जिस्मानी जो है वो बेटे बन नहीं सकते, क्योंकि वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। बेटे जो होते हैं उनका पूरा हक होता है बाप की ज़ियादात के अंदर, मिरास के अंदर। उसका पूरा हक होता है बच्चों का अपने बाप की मिरास के अंदर। तो बड़ी ही विचार करने वाली बात है यहाँ पर कि जिसका हक जो है, जिसका हिस्सा जो है उस आसमानी बाप की मिरास में हो, तो फिर वो कितना जो है वो अमीर होगा। आप लोग ये खुद सोचें। दुनिया की ब्लेसिंग्स और दुनिया की बरकतें उनकी जिंदगी के अंदर बाकसरत गहरे तौर पर वक्त वो वक्त क्या करती हैं, आकर काम करती हैं। हर किस्म की बीमारियां, दुख और तकलीफें उस बसेरे की बदौलत आपकी जिंदगी से आमदो रफ्त से हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। क्या ख्याल है? हाँ जी, क्या ख्याल है? मैं आप लोगों को बताऊं, ऑन कैमरा ये हकीकत है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, हजारों लोग सुन रहे हैं कि जो रूह की हदायत से नहीं चलता, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खुदा दा कुछ नहीं लगता। क्या ख्याल है? वो खुदा का कुछ भी नहीं लगता। बेशक वो कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ओहदेदार क्यों ना हो, अगर जिस्मानी लिहाज से देख लें तो मुबशर के पास 10 या पादरी के पास 15 चर्च क्यों ना हो, लेकिन खुदा की रूह की हजूरी और उसका बसेरा जिंदगी के अंदर होना गरा कदर है और इतना जरूरी है जितना आप लोगों के लिए सांस लेना, जितना हमारे लिए सांस का लेना। पता है, सांस 5 मिनट बंद हो जाए तो फिर की गुजरती है, की बनती है। लेकिन अगर हमेशा के लिए बंद हो जाए तो फिर क्या गुजरती है, देखते होते ही पता लग जाता है। मैं देख रहा था इसके ऊपर जो बात कर रहा था ना सुबह, इंसान के मरने के बाद 10 मिनट तक उसका दिल धड़कता रहता, आधा घंटा उसका दिमाग चलता रहता है, और 4 घंटे जो है ना उसकी आंखें वो देखती रहती हैं मरने के बाद। अगर उसकी आंखें खुली हो ना मुर्दे की, 4 घंटे तक वो देख सकती है।
اور 10 منٹ وہ دل بھی دھڑکتا رہتا مرن تو بعد تو ویندا ہونا ہے کارنامے رشتے تو لے لیندے ہونے نا چک چکا کے جڑا اندر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ 4 گھنٹوں کے اندر ہے نا وہ مضمون ہو رہا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے جو اس کے آنکھیں کھلی ہوتی ہے. ابھی میرا سی ہو ابھی میرا ہی میں دیا اسٹینڈ نکالتا ہوں روئی کہنا پائی چلو انہیں چھاڑ کے میں ڈیوٹی پہ جا رہے ٹھیک ہے اور بچے کا رون لینا ہے ٹھیک ہے اور بھائی کم ہوتا ہوں جو ہونا ہی تو ہو گیا ہے اور بندہ ہونا تیرے ہاستے میں نہیں مسیحتا برداشت کیتیاں ٹھیک ہے اور تو ہی کہہ گیا انہوں 10 منٹ بھی ہوتا رکھو پر نہیں رکھا جانا ہے موسم خراب ہو گیا ہے 500 بہانے ہوں دینے کے لیے جنازے سے چلے جائیے نا جنازہ کرانا سے کدی چلے جائیے تو 500 ایکسکیوز ہوتے ہیں لوگوں کے. تو بعد میں جب ان کی کبھی داستان سنے نا ان کی سٹوری جب وہ اپنا تیسرے کے درمیان کرتے ہیں ایک لمبی سی لسٹ بنا کر لے کر آتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا تھا اس نے میرے لیے ایسا کیا. میں نے کہا اگر مجھے موقع ملے تو میں بھی کہوں گا کہ انہیں 10 منٹ اس کو نہیں لینے دیا اور تو جی زیادہ کالی پڑی ہوئی تھی چلو یہ چھڑ کیا ہوتے جیڑی یہ جگہ تھی کیا خیال ہے وہ بہت اچھا تھا میرے پاس میں اس کے لیے ایسے کرتا تھا اس نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا. کیا کہہ رہا ہے میرے ساتھ بہت کہا جب انہیں صبح ملے سجے ایسی باتیں یہ سبھی فالتو ہیں. اب میں جو آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں یسوع کی زندگی کے بارے میں اب سوال ہے آپ لوگوں سے یسوع مسیح ناصری جو مہان اور عظیم ہے جو ہے قدرت کا منبع جس کے وسیلہ سے عجیب ترین کام اس کے زمین کے آنے سے پہلے ہوتے رہے. کیا خیال ہے خدا اور خدا کی حقیقی قدرت یسوع پاجی درانی خدمت تو پاجی درانی خدمت جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا جو میرے بھائیو اب وہ خدا تھا اس نے کتنے سال خدمت کی صحیح 3.5 سال اس نے خدمت کی. خدمت سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا بپتسمہ لیا اس نے بپتسمے کے بعد اس نے کیا کیا یسوع نے جان کے بعد اس کے بپتسمے ہوئے روح اس کے لیے گیا اس کے لیے گیا روح اس کے بپتسمے یسوع کے جانے کے بعد ہوئے پہلے نہیں ہوئے بائبل میں نہیں جیسا لیکن یسوع روزے کے بعد بیابان کو نکل گیا. بیابان کو کیا کیا وہ نکل گیا تو کس چیز کے لیے گیا تھا آزمایا جائے لیکن جو مین بات تھی وہ ہمارے لوگ جو ہے اس کے اوپر پردہ ہمیشہ ڈالے رکھتے ہیں. صبح نکالے لوکا کی انجیل 4:14 ہے پڑھے یہاں پہلی بھی پڑھ لوگ مشکل لگ جاتے پائیں بڑی دیر کرتا پڑھ. پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح اس کی شہرت پھیل گئی. آمین. اب یسوع مسیح ناصری جب اس نے خدمت کا آغاز کیا سب بھائی مزہ آتا ہے اس بات کو پڑھ کر مجھے. یسوع مسیح ناصری جو مہان اور پوری قدرت کا مالک تھا جو مردوں کو زندہ کرتا جس نے اپنی قدرت کی بدولت عالم جو ہے عالم اس میں سے نکلے ہیں. یہ ہماری جو گلیکسی ہے نا زمین یہ کتنی سی ہے عالم کے آگے
عالم کے آگے ہماری جو گلیکسی ہے نا، یہ زمین جو ہے یہ اتنی سی ہے. یسوع مسیح سے عالم نکلے، ہماری زمین سمجھ لو اس کے برابر ہے، تنکے کے برابر. جیسے یہ کوٹ کا بٹن ہے، اس کوٹ کا بٹن ہے جس زمین کے اوپر آپ رہ رہے ہیں نا، یہ اس کے برابر ہے. تو یسوع مسیح ناصری جو مہان قدرت کا مالک تھا، اس کے اندر سے عالم جو ہے وہ برپا ہوئے. پوری کائنات کا منبع تھا وہ. کیوں بھائی بات نو نہ ذرا غور نہ چت کے سنو گے تو مزہ آئے گا. پتہ کہ ببل چ باندھے نے تو چھوڑا سموک بھی جانے والی نہیں کری جانے کری جانے تو اچھا دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. کیا کیا ہے لیکن وہ تو ایک جسمانی بات ہے. یہ مضمون بڑا مزے کا ہے، ہمارا پسندیدہ. میں میرا نہیں، میں ہمارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ ہیں جن کا پسندیدہ ہے. کیا کیا ہے یسوع مسیح ناصری نے دوران خدمت سٹارٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پادری جی تو روزہ رکھا نا یسوع مسیح نے، تو روزہ رکھا تو کی لکھا ہے کہ یسوع روح کی قوت سے، قدرت سے، کس کی قوت سے؟ اور ارتھے اس گل دے وچ بڑا ہی اولا تے بڑا راز ہے. اس گل دے وچ بڑا ہی اولا تے بڑا ہی راز ہے. اگر کسی عام سائی کو پوچھو گے نا کہ یسوع کو بھی روح کی طاقت کے بڑھنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں مانے گا، وہ سر ڈائے گا اس بات سے. یسوع نے باپٹزم بھی لیا، آپ لوگ جانتے ہیں رہی اردن کے اندر، ہاں وہاں پر اس نے لیا. لیکن لکھا ہے کہ یسوع روح کی پاور سے، روح کی قدرت سے بھرا ہوا، یہ اس کی خدمت کا آغاز ہو رہا ہے. اس نے اپنی خدمت کا آغاز ہی روح کی پاور سے، روح کے بسیرے سے، روح کی قدرت سے، روح کی قوت سے بھر کر اس نے زمین کے اوپر کام کرنا شروع کیا. وہ ایسے ہی نہیں نکل پڑا. کیا خیال ہے کہ بھئی جاؤ تے جا کے تباہیاں مچا دو چرچا دے وچ. ہم میں سے بھی بہت سارے ہیں جو خدمت گزار ہیں، خدا کے کام کو سر انجام دینے والے لوگ ہیں. آپ لوگ کیا خیال ہے؟ تباہی بچانے کے لیے آپ لوگوں کو بنایا نہیں گیا. آپ لوگوں کو تباہی کو ختم کرنے کے لیے کس کی قدرت کی بدولت قائم کیا گیا ہے. اور آپ کے ہاتھ میں اختیار اور آپ کے ہاتھ میں مقدس خدا کا عظیم کلام اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ابلیس کی دچیاں اڑا دیں، روح اور قدس کی قدرت سے بھر کر. اور اس کے بھرنے کے بغیر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی زمین کے اوپر آپ لوگ اس کی قدرت کے بغیر نہیں کر سکتے. اب دیکھیں اس نے 3.5 سال کام کیا اور پوری دنیا کے اندر ٹہل کام مچا ہوا ہے کہ مسیحیوں کا نہیں. کیوں مچا تھا؟ کیونکہ وہ روح کی قوت سے اور روح کی قدرت سے بڑھ کر اس نے خدا کے عظیم کلام کو اور اس کے کام کو پھیلانا شروع کیا. اور اس کے بعد اس نے اس طرح کا کام ہو گیا، یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ صلیب تک پہنچتا اور شاگرد جو ہے اس عالم کے اندر آتے جو کہ تھوڑا خطرناک تھا. ہاں جو کہ تھوڑا خطرناک تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ شاگرد جو ہے، یا پترس کا بتا دیں مجھے. ہاں جی، پترس جو تھا یا متی تھا، کیا کہا ہے؟ یعقوب تھا. یا انہوں نے خدمت کا کام اپنی مرضی سے شروع کر لیا؟ کیا انہوں نے جسمانی بکس کو لیا اور پڑھا اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایسا جو ہے وہ کر لیا اور اس کے بعد وہ نکل پڑے کہ یسوع نے جان دے دیا، اب ہم کوشش کریں گے کہ بائبل کو پڑھائیں؟ نیور. جھوٹ. ابھی کچھ دنوں کے بعد اسی کی عید آ رہی ہے جس کو روح القدس کی عید کہتے ہیں. جس کو روح القدس کی کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں. انہوں نے 12
थे, लेकिन 120 से भी ज्यादा थे। सब भाई 120 का तो हमने जिक्र ही पढ़ा हुआ है ना, लेकिन मैं इसकी हिस्ट्री को देख रहा था, 120 से ज्यादा लोग थे जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे। आप जब प्रेजाइड कर रहे थे, मैं ऐसे इधर उधर घूम रहा था, मैं सुन रहा था आपकी बातें। आपने कहा कि हमें रूम में एक होने की क्या जरूरत है। कहा प्रस्तुत के दौरान जब हम प्रेजाइड कर रहे थे, हमें क्या करने की जरूरत है, रूम में एक होने की जरूरत है। तो मैं चलते फिरते रोल कुछ मेरे साथ बात कर रहा था, वो ना तो रूम में एक थे, फिर इधर चलते फिरते रोल उसने मुझे काफी ज्यादा बातें सिखा दी एक होने के लिए। पुराने अहदनामे के अंदर भी एक हुए। जब ये इन्होंने बात कर दी और रूल उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। रूल उसने कहा, जब इन्होंने कहा कि रूल उसको यानी कि जब आप लोग एक होंगे, रूम में एक होंगे, तो फिर खुदा का मसा यानी कि ब्लेसिंग आप लोगों की जिंदगी के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। खुदा ने कहा, देख जब अलीशा का शागिर्द जो अपना नमान कोड़ी के पास गया, जब वो चंगा हो गया, तो उसने चोरी चोरी कहा कि मुझे कुछ चांदी और कुछ कपड़े दे दे। तो वो लेकर आ गया, शार्ट बताऊंगा, वो वापसी लेकर आ गया। तो जब आया कैमे के अंदर, तो अलीशा कहता कितने गया है, तो फिर मैं अपनी तरह अंदर कहूंगा, फिर नाम क्या मैं सैर करना। कहता है तेरा दिल मेरे दिल तो अलग की दोदा हो गया है। उन्होंने दिल भी एक सन, ठीक है, बंदे दो सन पर दिल एक सी। कहता तेरा दिल मेरे दिल नालों बखरा किंज हो गया, तू अदर गया है ना, मैं अदर घूमना फिरदा ते मैनू पता ही नहीं है। फिर देखें रूह में चलते फिरते खुदा ने जाहिर की वो बात मैं आप लोगों से अभी अभी का जो रहमा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्या था, खुदा ने कहा अलीशा को देखें, जब एलिया जाने वाला था तो एलिया का और अलीशा का दिल एक था। अलीशा इसलिए जानता था, और जो दूर दूर तक अंबिया साले थे, इनका दिल यानी कि रूह में एहसास थे, ये रूह में एक थे ये, इसलिए इन तक मैसेज एक तक आता और सब तक पहुंचता। हालेलुया। वो रूह में क्या थे, रूह में वो एक थे, इसलिए उन सब तक मैसेज पहुंचा कि एलिया जान वाला जे। लेकिन आई दस भी हुई है ना, रोज एक नहीं होंगे, उनके दिल एक थे 120 से बेशक ज्यादा, लेकिन उनके दिल जो है वो एक थे, उनकी रूह जो है वो एक खुदा के लिए काम कर रही थी और उनके दिल की धड़कन सिर्फ यीशु के लिए और यीशु की उन बातों के लिए जो है वो धड़क रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा मददगार दूंगा जो तुम्हें अकेला और तन्हा कभी भी नहीं छोड़ेगा। और हमें अब क्या करने की जरूरत है, हमें एक दिल होने की जरूरत है, एक रूह होने की जरूरत है। बेशक हम 10-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन जब तक आप लोग एक रूह नहीं होते, आपकी जिंदगी के अंदर एक रूह जो खुदा का है, जो महान है, जो ला तब्दील है, वो काम नहीं करता। लेकिन एक बंदा अगर 110 की जमात के अंदर खुदा के साथ एक रूह है, तो वो अकेला ऐसा रूह की कुदरत के साथ बड़ा हुआ आप लोगों को नजर आएगा। लेकिन दूसरे उसको देखते रहेंगे, इतनी बैठा सी, लेकिन इस कदर खुदा की पावर काम कर रही थी, मुझे तो पता नहीं चला। एक बंदा था सुबह, वो इस कदर खुदा की कुव्वत के साथ भरा हुआ था। उसका प्रोग्राम जो हुआ कोरिया के अंदर उन्होंने एक बड़ा सारा ना वो हाल बैरजाल था, वो बहुत बड़ा हाल था, उन्होंने उसके लिए बुक करवा लिया। अब उसके लिए हाल बुक करवा लिया, वो इस कदर खुदा की रूह का यानी खुदा का उसके अंदर बसेरा था। लेकिन ना खुदा का रूह बसा होगा बशर्ते कि खुदा का रूह अंदर बसा है, यानी बसेरा है। और गल बड़ी मजेदार सुनना है, खुदा की पावर इस कदर उसके अंदर काम कर रही थी। वो गाड़ी के ऊपर बैठा और कुछ लोगों ने गाड़ी को टच किया और वो भी बाहर के चंगे हो गए।
اب اور کیا ہوا اور دیکھیں اب وہ اس کو وہاں تک لے کر آگے اور صرف اس کا ڈرائیور ہی گاڑی کو چلا سکتا تھا دوسرے نہیں کیونکہ وہ دوسرے چلاتے اس کی گاڑی کو چھوڑتے اور سلین ہو جاتے اس کو گیٹ تک وہ لے کر آیا جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا اور جتنے ہی ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے سلین ہو گئے ویچ سارے اپنے بھی تے ویچ بگانے تو سمجھ دیو کون ہے ویچ اپنے بھی تے ویچ بگانے بھی جڑے سنا اس قدر خدا کی روح کا بسیرا اور حضوری نے کام کیا کہ سبھی جو ہے مسلم ہو گئے وہ پھر گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے وہ ایسے جا کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا وہ 2 منٹ 3 منٹ کے بعد اٹھے تو انہوں نے پھر دیکھا کہ بھئی وہ پھر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا وہ پھر نکلا اور تب وہ اور زیادہ شمار لوگوں کا زیادہ بڑھ گیا لوگ ہو گئے پہلے سمجھنے کہ 20 تھے پھر 200 کے قریب لوگ ہو گئے جب وہ 200 کے قریب لوگ آئے تو اس نے پھر گاڑی کے نیچے ایسے پاؤں رکھا ایسے جب اس نے پاؤں رکھا تو اس نے ایسے باہر نکل کے دیکھا تو وہ 200 کا 200 ہی سلین ہو گیا وہ پھر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے وہ پھر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اب وہ پھر اٹھے تو وہ پیچھے گئے انہوں نے کہا کہ اب اس کو اندر کیسے لے کر آئے حال کے یہ تو جس طرف جائے گا اس نے تو سب کو سلیم کرتے جانا ہے اب اس کو اندر کیسے لے کر آئے تو دیکھ رہا تھا میں انہوں نے جو اس حال کی سب سے پیچھے کی دوار تھی نا اس کو توڑا دوار کو توڑا اور دوار کو توڑ کر اس کو اندر لے کر آئے وہ جیسے ہی وہ اندر آیا پہنچا انہوں نے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ روح میں موو کرتے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ سبھی ایک روح ہو جائیں ایک دل ہو کر خدا میں جڑ جائیں لگ جائیں خدا میں لیکن جب اس کی انٹری ہو آپ سبھی نہ گر جائیں لیکن انہوں نے ایسے کیا اس قدر خدا کی حضوری اس کے آنے سے پہلے وہاں پر ٹھہر گئے لیکن جب وہ دوار توڑ کر اندر گیا تو پھر بھی وہ پورا حال کا حال جو ہے وہ خدا کی قدرت کی بدولت گر گیا آمین یہ روح اس کی جو نیچرل سپر پاورز ہے وہ کس طرح سے کام کری ہے میں نے بڑی شارٹ آپ لوگوں کو یہ گواہی سنائی ہے بڑے مزے کی یہ گواہی ہے اب دیکھیں وہ ایک ہوئے اور انہوں نے خدمت کا آغاز روح کو اس کی قدرت کے بغیر نہیں کیا جو مزے کی بات آپ لوگوں سے کرنے والا انہوں نے خدمت کا آغاز رسولوں کے ایمال نہ نکالے میں ویسے بتا رہا ہوں 2 باب تو جب وہ پڑھتے ہیں آپ نے سبھی نے پڑھا ہوگا تقریباً ڈیٹیلز اس کے اندر دی گئی ہے کہ جب روح کچھ نازل ہوا کہ اور روح کچھ دن پر بھی گئے اور روح کچھ دی حضوری دن بھی پر گئے پھر انہوں نے کی دیکھا کہ آسمان تو آگ کے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری ان میں ایسی گل لے کے بڑا پریشان ہو گیا ارے ویکھو تسی منو تسی ویکھ رہے ہو ویکھن نہیں ہو کہ نہیں ویکھن دے میں شرٹ کے نہیں پائی ہاں جی یہ کلر کیڑا ہے میلا کلر کیڑا کلر ہاں جی کیڑا کلر میلا نہیں ہے گریز میں تو نہیں کیا میلا اس کا گریز کلر ہے ڈارک گریز کو کہتے ہیں شاید اب دیکھیں وہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کو 1 لاکھ روپیہ نام ہوگا کیا لے سکتے ہیں آپ لوگ 1 لاکھ روپیہ اس کو انعام دوں گا جو میری سوال کا جواب دے دے گا اس میں پکی گل ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے پرومس کر رہا ہوں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا کل شام اس ٹائم مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے اس گھر کی کیا خیال ہے میری شرٹ کو دیکھ رہے ہیں میری داڑھی کو دیکھ رہے ہیں میرے بالز کو دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں لیکن میری آواز کو کون دیکھ رہا ہے کیا میری آواز نظر آتی ہے آپ لوگوں کو
میری آواز کیسی ہے؟ وہ بتائے تو اس کو لاکھ روپے انعام دوں گا. جو میری آواز کو دیکھ پا رہا ہے نا, آواز کو دیکھا نہیں جاتا, آواز کو سنا جاتا ہے, لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے آگ سی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دیکھا اور ان پر آگ ٹھہری. میں حیران ہو گیا جب میں تینوں دیکھ لیا, کیونکہ ادھر 35 سے پروگرام آتے میں ننگدا چاٹی مارتا رہنا. تو میں نے جب اس کے اوپر ایسے چاٹی لگائی تو پھر خدا نے آسمان کو خدا نے کیا دیکھا, اس کو انہوں نے دیکھا. میں بیٹھ کے نہیں دیکھتا, وہ بھی دیکھنا چاہنا کیا ہے. میرے خدا نے مجھے دکھایا بھی, اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس بات کو اپنے اندر رکھیں. میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے والا. انہوں نے آگ سی پھٹتی ہوئی زبانوں کو ٹھہرتے دیکھا کہ اس پر آگ ٹھہری ہیں, اور انہوں نے ان کی زبان چینج ہو گئی ہے, اور انہوں نے کیا کیا, غیر زبان بولنا شروع کر دی. وہ دیکھا انہوں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا, جو کہ پہلے وہ بول نہیں پاتے تھے. پہلے وہ کبھی بھی ایسی ان کے اندر خدا کی حضوری نہیں ٹھہری تھی, نہ کہ انہوں نے ایسا تجربہ کیا تھا. وہ فاسٹ ان کا تجربہ تھا, جو کہ ان کی زندگی کے اندر روح القدس کی قدرت کی بدولت ہوا. انہوں نے دیکھا کیسے زبانوں کو, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یسوع کی ماں مریم بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی غیر زبان بول رہی ہے. یہاں پر پترس بیٹھا ہے, وہ بھی غیر زبان بول رہا ہے. یہاں پر دوسرا بھی بیٹھا ہے, وہ بھی غیر زبان بول رہا ہے. یہاں پر تیسرا بھی بیٹھا ہے, وہ بھی غیر زبان بول رہا ہے. اور آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری, اور نہ کہ انہوں نے دیکھا بلکہ اس ایریا کے تمام تر لوگوں نے اس کام کو, اس بڑے میریکلز کو ان کی زندگی کے اندر رونما ہوتے ہوئے دیکھا. ہاللیلویہ. یسوع زندہ اور عظیم اور قادر مطلق خدا ہے. انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے کیا کہ روح القدس بھی آ کے ٹھہر گیا ہے, اور چلو تجربہ کر لیا. پترس نکلیا باہر. ہاں جی باجی, پترس نکلیا باہر. وہ غصے نہ بھریا نہیں نکلیا کہ انہوں نے سانو یسوع نے کی کیتا, ساڈے یسوع مسیح نو انہوں نے صلیب تے دتا. وہ غصے نال بھریا نہیں نکلیا, جذبات نال بھریا نہیں نکلیا, ہاں جسمانی تعلیم نال بھریا نہیں نکلیا. وہ روح القدس کی قدرت سے, اس کی پاور سے بھرا ہوا نکلا, اور اس نے آواز کرنا شروع کیا. انہوں نے بتایا کہ جن کو تو نے شہدا ہے, جن کو تو نے مارا ہے, جس کو تو نے صلیب دیا ہے, وہ کوئی عام نہیں, وہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ اور آسمانی اور زمینی خدا اور پوری قدرت کا مالک تھا. اور جو کوئی بھی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ بھی نجات پائے گا. وہی نجات پائے گا جو زندہ اور عظیم خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے گا. تے انہیں کام کیتا روح القدس دی قدرت دی بدولت. تے پہلے آواز ہی نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کوئی تجربہ, نہ کوئی سیمنری, نہ کوئی سنڈے اسکول, بلکہ وہ یسوع کے ساتھ ہی صرف رہے, یسوع کے کام کو دیکھتے رہے. وہی ان کے لیے بڑی سامنے تھی, لیکن اس طرح کا ان کو کوئی بھی تجربہ نہیں تھا. پہلے باز کے اندر کتنے ہزار لوگ جو ہیں یا کتنے 100 لوگ جو ہیں وہاں پر تبدیل ہوئے. کتنے 100 بار 3000 کتنے 100 بار 30 بن گیا, 50 100 کے بنانا ہے. انہوں نے بڑا دلیر ہویا. پترس نے کیا, میں تو نکلیا ہوں باہر. ایک نے جا کے دوسرے نے پھر دسیا, متی نو دوسرے نے بٹھا لیا کول. وہ بھی میں اینج کر کے نکلیا باہر, میرے اندر اینج کو آگ نکلنا شروع ہو گئی. اور وہ آگ کس کی تھی؟ وہ روح کی آگ تھی.
जब मैं ऐसे बाहर निकला और मैंने ऐसे बाहर निकल कर ऐसे खड़े होकर मैंने बोलना शुरू किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे अंदर बोल कौन रहा है, क्या ख्याल है, मेरे अंदर बात कौन कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बोल रहा था, उनकी आंखों से आंसू जोर जोर से निकल रहे थे, ऐसे जैसे तेजी के वक्त समुद्र का पानी लहरें बाहर निकलता है। मैंने देखा वो इकरार कर रहे थे, वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उन्होंने किया, अच्छा एक गल है, चलो फिर आज ही भी निकलने पर तेरे नाल। दूसरे वायस दे विच कितना, हाँ जी 5000 लोकी, ते तीसरे दे विच ते मैनूं पता है गिनती भुल गए होने, तीसरे च गिनती भुल गए होने ने कि यीशु मसीह के ऊपर किस कदर लोग जो है ईमान लेकर आ रहे। ਉਹਦੇ तीसरे चौथे वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂਗਾ, ये थोड़ी गल कोई रहन नहीं, हमारा बेची ये ज़्यादा मजा है। उस मुल्क के लोग जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तजब करना शुरू किया, वो हैरान रह गए, परेशान हो गए कि भाई अब 50 दिन पहले यीशु को मारा है, 50 दिन पहले यीशु को लटका दिया गया है, तो अब ये बोल रहे हैं कि यीशु जिंदा हो गया है और हजारों की तादाद में लोग ईमान लेकर आ रहे हैं। दिन वाला तो किन्ने होए सन जी यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 52-53 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ और किन्ने दिनों बाद रूह कुछ नाज़िल होया, 50वें दिन 10 दिनों बाद। और जो उन्होंने काम शुरू किया वो 52वां दिन से जे, और रूह की अग जी उन्होंने अंदरों निकली है ना, उन्हें उन्होंने फिर बहन ही नहीं दित्या। हर रोज वो बड़े बड़े काम दिखाते और मुजज़ात करते, और मैं आप लोगों को जो लास्ट करने लगा हूं, टाइम पूरा हो गया है, इस बात को लेकर बाद में आप लोगों ने कल ज्यादा ले लिया लेकिन आज नहीं ज्यादा। अब देखें, हर रोज काम कर रहे यार, उन्हें पहले दिन ही इन्ने नोट लिख ले हैं पतरस ने कि भी वो बोलता जाता है, लोग घंटों घंटी बोलता जाता सी, नोट्स उन्हें लिख ले, घंटों घंटी बोली जाता है तो लोग निजात पाए जाते सर कि उसके अंदरों भी निकलती गल। हाँ जी, उसके अंदर से कोई बात निकल रही थी, वो रूह कुदस की कुदरत और उसकी हजूरी थी जो उसके अंदर से बह रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रूह कुदस जो असीम और कुदरत से भरा हुआ है, और वो अपनी पावर से आप लोगों को भरना चाहता है। और जब आप रूह की कुव्वत से, रूह की कुदरत से, रूह की हजूरी से भरेंगे, तो फिर एक आग जो कि बाइबल में लिखा है कि तू अपने खादमान की करना है, अपने फरिश्तियां हवाएं और अपने खादमान छोले बना के इस्तेमाल करते हैं। और वो आग के जो शोले थे उनके अंदर थे, और वो किसके वसीला से थे, रूहुल कुद्स की कुदरत और रूहुल कुद्स के बहाव की कुदरत की बदौलत उनके अंदर काम कर रहे थे और बह रहे थे। किनकी जिंदगी के अंदर? पतरस की जिंदगी के अंदर और दूसरे रसूलों की जिंदगी के अंदर बाकसरत और रूहुल कुद्स गहरे तौर पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था, और लोग निजात पा रहे थे। आज लोग निजात क्यों नहीं पाते वाले?
हाँ जी एक जनवरी हाँ जी क्यों नहीं पहले देखो बाकी बैटरीज क्यों नहीं पाते तो जिन्होंने ने स्लेवरी का ही उन्होंने ईमान सी है तो फिर वो क्यों पाए भाई अब मैंने इसलिए इनसे कहा कि आप लोगों ने सोचा मैं अब में से बताएं अब लोग क्यों नहीं नजात पाते क्यों लोगों की जिंदगी के अंदर चेंजिंग नहीं आती आप कुछ बता रहे थे सर आपने कुछ बोला था मेरे को मैं कह रहा था कि वो एक दिन होकर के दुआ कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को बताऊं वो एक फर्क मजमून है एक दिल होकर जब आप ठहरते हैं तो आप खुद को पढ़ते हैं रूह उसकी पावर से लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं तो फिर वो पहले खुद पढ़े एक दिल होकर और उसके बाद उन्होंने दूसरों को रूल को उसकी कुदरत से भरा और लाखों के हिसाब से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और वो नजात पा गए। आज नजात क्यों नहीं पाते लोग क्योंकि वो नदी वो चश्मा अंदर से बहता नहीं है जो कि बाइबल मुकद्दस को प्रीच कर रहा होता है जो बाइबल मुकद्दस को टीच कर रहा होता है जो रूह उसकी कुदरत से ना वाकिफ होता है वो कैसे नजात का काम कर सकते हैं। अगर नजात का काम ऐसे होता है तो फिर उन्होंने जरूरत ही नहीं करते आपको बहन भी ये क्या है रोज की जरूरत नहीं थी। अब बेटे वो है जो रूह की हिदायत से चलते हैं और जिनके अंदर रूह बसा हुआ है उनके अंदर रूह बसा हुआ था किनके अंदर रसूलों के अंदर ईद पेंटिकोस का दिन रूह उनके अंदर बसा। और मैं आप लोगों को बताऊं क्रिसमस एक बड़ी जबरदस्त ईद है हम वही बड़े चावा ना मनाने और बड़े साई बेचारे कुपियां पीपी मार जाते हैं चावा नाली तो साड़ी ईद है अक्सर ही देखी है यार कोई सुन लो की क्या है बड़े बेचारे साई की करते हैं अपनी तबाही ला लेते हैं किस तरह वो कर्जा चुक के भैया क्रिसमस आए क्रिसमस के भी कपड़े लाने तो फिर किलो ला लेंगे बीबियां रट्टा पा देंगे ने घर बंदे के गल फंदा पा देंगे की क्या है नहीं वो नहीं पाली नहीं वो तो मैं उसकी मैं देख रहा हूँ मेरा एक दोस्त था उसने लोन 50,000 रुपया उसकी बीवी ने कहा लोन उठाओ क्रिसमस है क्रिसमस पे भी नहीं ला के देने तो फिर कितों ला के देने वो बेचारा पठान को गया उन्हें 50,000 लोन चुकिया तो मैंने कितना जमानत दोगे मैं नहीं कहा मैं तो क्या चंगा काम करने नहीं मुझे जमानत दा मैं यार किसी और कहा मैं दे सकती लेकिन वो मैंने पूछा क्या करना क्या यार वो भी तंग करे बच्चे के कपड़े लेने 50,000 रुपये एडवांस लेकर कर लिए। अब देखें कि वो तो क्रिसमस था मैं जो बताने लगा हूँ क्रिसमस आता है और वो गुजर जाता है ईस्टर आता है वो उसका मजा उसका टेस्ट कुछ दिन आप लोग ले सकते हैं और वो क्या होता है वो गुजर जाता है लेकिन रूहुल कुद्स की ईद जो है मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा रूहुल कुद्स की ईद जो है तब से लेकर आज तक उसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ उसकी कुदरत और उसका बहाव चेंज नहीं हुआ उसका बहाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है और वो बढ़ना ही चाहता है। ये जो ईद थी ये बड़ी पाक और पावरफुल और मुकद्दस ईद थी जो आप लोगों के लिए वहां पर हुए। ये चंद दिनों के बाद 19 तारीख को आप लोगों को भी मौका मिलेगा इसके अंदर ठहर कर खुदावंद जिंदा खुदा के उन गहरे बेटों को अपने अंदर लेने का। आमीन। मैं इसको जब देखा तो मैंने कहा ये ईद जो है रात को जब हमने थोड़ी डिटेल बनाई ना ये पॉम्पलेट वगैरह जो बने उनको सेंड करनी थी बेटी तो भाइयों को तो मैं देख रहा था वो रूल्स के बहाव के बारे में तो मैं फौरी रूल्स ने मुझे कहा रूल्स ने बताया हाँ जी गौर से सुनिएगा दोस्तों हुआ क्या रूल्स ने बताया देखो ये सारी चीजें जो हैं ये आती और जाती रहती हैं लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो कम नहीं ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है। क्या कहना है मैं सही कहना हुआ कि झूठ कहना पे आप क्रिसमस की दुआ है हाँ कितने दिन मनाते हो
کئی دیکھتے نہیں بیچارے نہیں منا دے کہ کوئی چپ کٹا لینے ناراضگی ہے نہیں تو میں تیرے گھر جانے ہوئی نے پورا سال نہیں بلایا تو بعد میں بیچارے ترلے پانے رہتے چل پہنا کوئی نہیں گیا معافی دے دو میں سارے معاف کرتا کہ اینو نہیں کرنا تیری سارے لڑائی نہیں ہے تیری لڑائی ہے تو نالے معاف تو تینوں کرنا ہے کی کیا ہے میں نہیں اینو معاف کرنا انہوں نے عید کتوں نہیں بیچارے آتی ویسے بچی کے کپڑے پالے پیوٹا موٹا ایسا حاصل آ جائے جس طرح بھی کرتے وہ تو کم چلے گا انہوں نے عید کوئی نہیں ہے نا اور اللہ اس طرح لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ واحد عید روح القدس کی ایسی ہے کہ جب روح القدس اندر آتا ہے نا بازو جب روح القدس اندر آ کر ٹھہرتا ہے تو پھر یہ سارے گلے شکوے سب کچھ مٹا کے اندر سے ختم کر دیتا ہے زیرو کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو ایک نیا دل صاف دل بنا دیتا ہے جس کے اندر نہ کوئی غصہ نہ کوئی ناراضگی نہ کوئی جری نہ ہے کوئی مخالفت ہوتی ہے کیا خیال ہے وہ ایسی عید ہوتی ہے بلکہ ایک زبردست قسم کی انائنٹنگ سے آپ لوگ بڑھ جاتے ہیں جو کہ عجیب ترین کام آپ لوگوں کی زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں آواز صاحب نا جدو بیندی نے نا گڈی تھے موٹر سائیکل تھے گڈی تھے دانے جو دیتی نہیں ہے چلو دے دے گا لیکن وہ تو منو نا اینے تھے اس کے ایک گال کرنی تھی پاپا جی مجھے اپنے کمفو کی باتیں بتائیں ایک ہفتے تو نہ شروع کی تھی اپنے کمفو کی باتیں بتائیں جب آپ کمفو کر دیں میں ایک دن پہنچے میرے کو پوچھیں تو میں نے کہنا نہیں گاڑی پہ جب جائیں گے پھر بتاؤں تو جب بھی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کمفو کی باتیں بتائیں اچھا میں ان کو بتا رہا تھا مجھے وہ پرانی باتیں یاد آ گئی بتاتے بتاتے تو پرانی باتیں وہ فرینڈ جو دوست جن کے بغیر ہم رہتے نہیں تھے لیکن جب روح القدس کی قدرت نے بڑھا اپنی پاور سے شارٹلی بالکل بتا رہا ہوں جب اس کی پاور نے کے ساتھ بڑھے پھر وہ ان کے پاس سے گزر جاتے تھے لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ یار یہ میرے دوست تھے جو میرے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے میرے ساتھ جاتے تھے مار پٹائی کرتے تھے ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے وہ بالکل ہی اندر سے دماغ سے نکلیں گے اس لیے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو پھر دل اور دماغ اور سوچ نہیں ہو جاتی ہے خدا کی قدرت کی بدولت پھر ناراضگی نہیں رہتی کوئی بھی پھر غصہ بھی کوئی نہیں ہوتا میں جتنے مرضی منہ چھپا دے دو کی کیا یہ ہوتا ہے پھر ان جو جنہیں کہتے رہو کہ نہیں اب بھی آ رہے ہم نے بلایا آ رہی ٹھیک ہے لیکن اندروں تو یہ ٹوٹ جاتے ہو بالکل کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے آپ لوگوں کو ایسا بنانا چاہتا ہے جو کہ سوفٹ ہوتے ہیں اب لاسٹ بات پھر کروں گا کیونکہ اگلی بات پھر ہم یہاں سے مدعا اٹھائیں گے کہ اگر آپ لوگ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو روح القدس کی تحریک کو اپنی زندگی کے اندر لینا بہت ضروری ہے اور اگلی جمعرات اور جمعہ اس کے اوپر سے خدا اپنی قدرت کی بدولت ایک بڑا زبردست قسم کا پردہ اٹھائے گا جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے باعث برکت بن جائے گا آمین خدا ان چند باتوں کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو برکت دے